الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ یاسین کی یہ آیت نمبر 46 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے آخرت کے احوال، جنت اور دوزخ کے احوال، مومنین جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے احوال کا بیان فرمایا، جو دوزخ میں جائیں گے ان کے احوال کا بیان فرمایا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب کہتے ہیں ان کو کہ بچو اور ڈرو اللہ سے۔ اللہ سے ڈرنا ضروری، اللہ کے ڈر کے بغیر تو کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جب اللہ کا ڈر دلانے کے لیے ان سے کہا جاتا ہے کہ اتقو، جو عذاب تمہارے سامنے آنے والا ہے یا آ رہا ہے اس سے بچنے کی فکر کرو، وما خلفکم، اور جو تمہارے مرے ہوئے یعنی آخرت میں عذاب آئے گا اس سے بچنے کی فکر کرو۔ یعنی دنیا میں جو عذاب آ سکتا ہے یا آخرت میں عذاب آ سکتا ہے اس سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ انسان کو کبھی بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے، انسان کو غفلت، لاپرواہی، یہ انسان کو بہت نقصان پہنچاتی۔ آدمی اللہ کی نافرمانیوں پہ کمر باندھے اور یہ سمجھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، ملازمت کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے، کوئی نہ کوئی کام تو ہوگا نا، لیکن اپنے قواعد کی، ضوابط کی کوئی پابندی نہیں کرتا۔ کاروبار اگرچہ انسان کا اپنا ذاتی کاروبار ہے، لیکن کاروبار کے اندر بھی تو کچھ قانون ضابطے ہوتے ہیں، کچھ طور طریقے ہوتے ہیں، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو کب تک چلے گا سلسلہ؟ کتنے دن ملازمت رہے گی؟ کتنے دن کاروبار رہے گا؟ اسی طرح دنیا میں جو لوگ بے پرواہ ہو کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ کرتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، اس کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہے ہیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے۔ بعض اوقات دنیا میں پکڑ شروع ہو جاتی ہے انسان کی، اور جب آدمی دوسروں کے ساتھ ناانصافیاں کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ ایسے معاملات کرتا ہے جو بہت گرے ہوئے معاملات ہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ انسان بعض اوقات دنیا میں ہی اللہ کی پکڑ کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو ایک حد تک ہی طاقت دی ہے، غیر محدود طاقت اللہ نے انسان کو نہیں دی۔
کوئی اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کوئی اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کوئی اپنے ملازمین کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کوئی طاقتور انسان ہے جس سے ان کا واسطہ پیش آ جائے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ یاد رکھیے یہ ظلم اور زیادتی، گناہ کرنا، بے پرواہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ چیز ہے، اور ایسی ناپسندیدہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس انسان کو دنیا میں ایک ایسی گرفت میں لے لیتے ہیں کہ دنیا میں وہ انسان تماشا بن جاتا ہے، دنیا میں تماشا بنتا ہے۔ اس لیے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے حکموں سے ڈریں۔ دیکھیے میں بار بار یہ بات عرض کرتا رہا ہوں اپنے درس میں، اللہ تعالیٰ انسان کو طاقت دیتے ہیں، کبھی عہدے کی شکل میں، کبھی جسمانی طاقت، کبھی دولت کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں۔ آدمی کو جب وہ دولت، طاقت، اقتدار ملے کبھی قابو سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ آج دولت ہے، آج اقتدار ہے، آج طاقت اور قوت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کل نہ ہو۔ دنیا میں انسان باقی نہیں بچتا تو طاقت کہاں سے باقی بچے گی؟ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سربراہ، بڑے بڑے لوگ اپنی زندگی میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس بات سے ڈرا رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ڈرو اپنے سامنے کی چیزوں سے، یعنی دنیا کی عذاب سے ڈرو اور پچھلے عذاب سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تو شاید تمہارے پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی مخلوق ہے نا، یہ ظلم جو ہے نا صرف انسانوں پہ نہیں ہوتا، اللہ کی مخلوق کے اوپر بھی ظلم اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ ایک واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے، کسی عورت کا واقعہ آتا ہے یا کسی آدمی کا واقعہ ہے وہ، کہ اس نے اپنی بلی کو باندھ کے رکھ دیا، پنجرے میں بند کر دیا، نہ اس کو کھانا خود ڈالتی تھی وہ، اور نہ اس کو آزاد چھوڑتی تھی کہ خود اپنے کہیں کھانے پینے کا انتظام کر لے، وہ بلی مر گئی۔ آپ نے سخت اس کے اوپر وعید فرمائی جہنم کی، کہ انسان کہ اتنا ظلم کیا اپنی مخلوق کے اوپر۔ اللہ کی مخلوق ہے تو خود نہیں اس کو دے سکتے تو آزاد تو چھوڑ دو کہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لے۔ میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا کہ ایک جج تھے، اس کی میں نے خود نوش سوانح پڑھی، انہوں نے اپنے خود واقعہ لکھا ایک جگہ پہ۔ اس جج نے کہا کہ میرے سامنے ایک قاتل پیش ہوا، قتل کا مقدمہ تھا، اس قاتل نے قتل کیا تھا، اس پر یہ الزام تھا۔ جج کہتے ہیں کہ میرے سامنے جب مقدمہ لایا گیا تو سارے شواہد یہ تھے کہ اس نے قتل کیا، لیکن جج کہتے تھے کہ میرا بھی ایک تجربہ تھا، میرا دل کہتا تھا کہ آدمی قاتل نہیں ہے، یہ کسی ناجائز کسی مقدمے میں پھنس گیا، لیکن ہر چیز جو ہے اس کے خلاف جاتی تھی۔ تو وہ جج صاحب کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ میں عدالت کے علاوہ اس کی باقاعدہ جیل میں جا کے اس سے میں ملاقات کروں گا، پوچھوں گا کہ مجھ کو حقیقت بتاؤ مسئلہ کیا ہے۔ کہنے لگے میں گیا اس کے پاس اور اس آدمی سے میں ملا اس کی بیرک میں، جس جگہ وہ جیل میں تھا۔ میں نے کہا مجھ کو تم قسم کھا کر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر بتاؤ کہ تم نے یہ قتل کیا کہ نہیں کیا۔ اس نے کہا، رونے لگا، کہیں گے جج صاحب میں آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے میرا اور آپ، میں نے عدالت میں بھی نہیں کھڑا ہوا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا۔ تو جج نے کہا کہ سارے شواہد تمہارے خلاف جا کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ اس کی وجہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مجھ کو ایک کتے کی بددعا لگی ہے، ایک کتے کی بددعا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ میرے گھر کے راستے میں ایک کتا بیٹھا ہوتا تھا اور جب میں گزرتا تھا تو وہ میرے اوپر اتنا بھونکتا تھا اور میرے اوپر حملے کی کوشش کرتا تھا کہ میں تنگ آ گیا تھا اس سے۔ ایک دن میں نے پکڑ کر اس کتے کو جان سے مار ڈالا، اتنا مارا اس کتے کو، اتنا مارا کہ وہ کتا مر گیا۔ لیکن جب وہ کتا مر رہا تھا تو آسمان پر نظر اٹھا کر پتہ نہیں کیا اللہ سے بات کر رہا تھا۔
اللہ کی مخلوق ہے، ہر ایک کا اللہ سے رابطہ ہے۔ تو اس کا کہنا یہ تھا کہ مجھ کو لگتا ہے کہ کتے نے میری بد دعا کی ہے، میری شکایت کی اللہ سے۔ کتا جس کو ہمارے یہاں لفظ گالی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق نا، اللہ کو تو اپنی ساری مخلوقوں سے پیار ہے۔ کہ رجت صاحب مجھ کو بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس کتے کی بد دعا لگی۔ تو جج لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے دل نے بھی گواہی دی کہ یہ اللہ کی پکڑ میں آیا یہ انسان۔ وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کی جو پکڑ ہوتی ہے سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل دے دیتا ہے، چھوٹ دے دیتا ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن آدمی آپے سے باہر ہو جائے، ظلم اور زیادتی پہ کمر باندھ لے تو کب تک؟ یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو ما بین ایدیکم وما خلفکم، جو تمہارے سامنے ہے یعنی دنیا کی چیزیں جو تمہارے مرنے کے بعد آنے والی ہیں یعنی آخرت، لعلکم ترحمون، آج اگر تم اللہ کی ان چیزوں سے ڈرو گے، اللہ کے احکامات سے ڈرو گے، اللہ کے حکموں کو توڑنے سے ڈرو گے، تو شاید کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ جو اللہ کے حکم کو اوپر کرتا ہے اللہ اس کو اوپر کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم کو بلند کرتا ہے اللہ اس کو بلند فرماتے ہیں، جو اللہ کے حکم کو نیچے کرتا ہے اللہ اس کو نیچے کر دیتے۔ اللہ کا حکم مانتے وقت، عمل کرتے وقت کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے، کبھی نہیں شرم کرنی چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، ساری زندگی کی ضروریات، ایک ایک چیز، ایک ایک کام ہم اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ایک وقت کی روٹی انسان کھاتا ہے، ایک گھونٹ انسان پانی پیتا ہے، یہ اللہ کے حکم کے بغیر حلق سے اتر سکتی ہے؟ اللہ کے حکم کے بغیر آپ کے جسم میں جذب ہو سکتا ہے پانی، یہ غذا؟ ہر لمحے پہ تو ہم اللہ کے محتاج، اور نافرمانی ایسی کر رہے ہیں اللہ کے حکموں کے آگے جیسے پتہ نہیں کون سی ہمارا کیا کام لگ گیا، کتنی طاقت آ گئی ہمارے پاس۔ دیکھیے یہ غذا ہے نا، انسان کتنا محتاج ہے رزق کا۔ آپ سوچیں میرے اور آپ کے رزق استعمال کرنے میں ہمارا کیا عمل دخل ہے؟ آدمی کہتے ہیں میں نے کمایا، بولتے ہیں نا میں نے محنت کی، میں نے یہ دولت کمائی۔ آپ سوچئے کبھی واقعی نقطہ نظر سے غور کرنا چاہیے، ہم جو کھانا کھاتے ہیں آپ یہ دیکھیں جو رزق انسان روزانہ استعمال کرتا ہے، میرا اور آپ کا اس رزق میں کتنا حصہ ہے؟ آپ ذرا غور کریں۔ ہم کہتے ہیں نا ہم نے کمایا، بچوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم نے کھلایا، اس کو ہم نے دیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا۔ ذرا سوچیں جو چیزیں پیدا ہوئیں، جو ہمارے لیے اللہ نے رزق بنایا، گوشت ہے، سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، ترکاریاں ہیں، 10 قسم کے اجناس ہیں، ان میں سے کس چیز کے پیدا کرنا انسان کے بس میں ہے؟ آپ بتاؤ، روٹی کیا آپ پیدا کر سکتے ہو؟ گوشت کیا آپ پیدا کر سکتے ہیں؟ دال چاول سبزیاں اجناس میں اور آپ پیدا کر سکتے ہیں؟ ہمارے بس میں اتنا ہے کہ بیج لگا دو، پانی ڈال دو، کھاد ڈال دو، اس سے آگے کوئی بس میں ہے؟ آگے تو سارا خالق کائنات کی قدرت ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کر پودا باہر نکلتا ہے، وہ چیز بنتی ہے، اس میں وہ غذائیت پیدا ہوتی ہے، اس میں وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے جس کو ہمارا جسم قبول کرتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پانی بیج کے علاوہ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ پھر وہ پورا تناور درخت بنا، پورا تناور جو کچھ بھی اس نے اللہ رب العزت نے جس چیز کے لیے اس کو پیدا کیا وہ بنا، گندم تھی، چاول تھے، سبزیاں تھیں، وہ تیار ہو گئی۔ ہمارے بس میں اتنا تھا، ہم نے کاٹ لیا، کاٹ کر منڈیوں سے ہوتا ہوا، بازاروں سے ہوتا ہوا ہمارے گھروں میں پہنچ گیا۔ ہمارے بس میں اتنا تھا کہ ہم محنت مزدوری کر کے اس قابل ہو جاتے کہ اس چیز کو خرید لیتے، گوشت خرید لیا، دال سبزیاں خرید لی، پکا لیا، اتنا ہمارے بس میں تھا۔ اب پکانے کے بعد جو انسان نے استعمال کیا، اپنے حلق سے اتارا، پھر اللہ کے حوالے، پھر انسان کا کوئی بس اس کے اوپر نہیں۔
بننا، پکانا، حلق سے اتارنا، کھانا، اس کا انسان کے جسم میں اترنا، یہ سب اللہ کے حوالے. کوئی اور میں اور آپ کے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کو حلق سے اتار سکیں. دیکھیے میرے اور آپ کے سامنے مریض ہوتے ہیں، کتنے مریض ہیں کہ حلق سے پانی نہیں اترتا، کتنے مریض ہیں حلق سے غذا نہیں اترتی. ہم اور آپ جو کھاتے ہیں، جو غذا استعمال کرتے ہیں، ہمارے اندر وہ اشتہا پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں طلب ہوتی ہے غذا کی، کھانے کی. اگر طلب مر جائے، خواہش ہی نہیں ہوتی. بہت سارے مریض کہتے ہیں میرا دل ہی نہیں چاہتا. اب جو دل چاہ کرنا ہے کر لیں. آپ کھانا دنیا کا بڑے سے بڑا کھانا، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن طلب ہی نہیں. یہ طلب کس نے پیدا کی؟ اللہ. انسان کھاتا ہے، حلق سے اترتا ہے، اللہ نے اتارا. ایسے لعاب، ایسے کیمیکل اللہ نے انسان کے جسم میں پیدا کیے جو انسان کی غذا آرام سے حق میں سے اتر جاتی ہے. آدمی کو مزہ بھی آتا ہے، آدمی لذت بھی محسوس کرتا ہے. اس کے بعد وہ جسم میں اس کے کیا بن رہا ہے، وہ کس طرح جسم کے پروسیس میں جاتی ہے وہ غذا، کون سی چیز اللہ تعالیٰ اس کو جسم سے خارج فرما دیتے ہیں، کس چیز کو اللہ تعالیٰ خون بنا دیتے ہیں، سب قدرت کا ایک نظام ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کمایا، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کھلایا. یہ آپ اگر دیکھو تو میرا اور آپ کا اختیار تو اتنا سا ہے، اتنا سا ہے. اصل اختیار کس کا ہے؟ رب کائنات کا. تو ایک وقت کی روٹی، ایک وقت کا انسان کا پینے کا پانی، اس کے اندر بھی ہم ایک گھونٹ پانی کے اندر ہم اللہ کے محتاج ہیں. تو نافرمانی کریں تو کس چیز کی کریں گے؟ ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ ہم سے کون بڑا بیوقوف ہے جو اس خالق کائنات، رب کائنات کی حکموں کی مخالفت کرنے بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کو ایک ایک لمحہ، ہر چند سیکنڈ پر اس کی آپ کو خالق کائنات کی ضرورت ہے. اس کی مرضی کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ دیکھو آگے آنے والے عذاب، پیچھے آنے والے عذاب. آگے سے مراد ہے دنیا، پیچھے سے مراد ہے آخرت. اس سے ڈرو. جب ڈر پیدا ہوگا آخرت کا، اللہ کے حکموں کی فکر پیدا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائیں گے. یاد رکھیے گا، ہم اور آپ، جو انسان جنت میں جاتا ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے جاتا ہے، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل تھوڑی ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کرنے بیٹھے تو ہم تو نہیں حساب دے سکتے. ممکن نہیں ہے کہ ہم حساب دے سکیں. کیسے ہوگا؟ یہ تو صرف اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، صرف اللہ کی رحمت سے، مغفرت اللہ کی رحمت سے. صبح سے شام تک 10 غلطیاں، 10 کوتاہیاں ہم سے اور آپ سے ہوتی. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی حکم بھی، کوئی آیت بھی جب اللہ کی ان تک پہنچتی ہے وہ اس سے اعراض برتتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے. بڑے بڑے کافروں کے اقوال سامنے آتے، کوئی اعتراض نہیں کرتا. اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا، بس اعتراض کرنے پہنچ جائیں گے، یہ کیسے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا. آپ دیکھ لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری جب بھی کوئی نشانی ان کے پاس پہنچتی ہے، یہ لوگ آ کے اعتراض کرتے ہیں، اس سے اعراض برتتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. اور جب ان غیر مسلموں سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں اللہ نے جتنا رزق عطا کیا، جتنا مال و دولت دیا، اس مال و دولت میں سے تم دوسروں کو بھی رزق دو، اس مال و دولت میں سے دوسروں کو بھی رزق دو. تو کافر لوگ کہتے ہیں، اب مذاق اڑاتے ہیں کہ تم تو کہتے تھے کہ اللہ تمہیں کھلاتا ہے، اور تم دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے بندوں کو، تم میرے بندوں کو کھلاؤ. تو یہ کیا بات ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ کھلا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کافروں کو نہیں کھلاتے؟ تو یہاں سمجھنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو 2 طریقے سے تقسیم کیا. ایک وہ مخلوق ہے جس کو براہ راست اللہ کھلاتا، تمام جانور، پرند چرند سب کو اللہ تعالیٰ براہ راست دیتا ہے، کسی کے واسطے سے نہیں دیتا. آپ دیکھ لیں بھیڑ بکریاں خود چل پھر کے کھا پی لے کے فارغ ہو جائیں گے. اتنے سارے پرندے اڑ رہے ہیں آسمانوں کے اوپر،
سب صبح کو نکلتے ہیں، سب کا رزق ان کو پتہ نہیں اوپر سے ہی اللہ تعالیٰ کہیں سے دے دلا دیتے ہیں، کہاں سے پورا کرتے ہیں، پورا ہو جاتا ہے۔ مچھلیاں ہیں سمندروں میں، 3/4 پانی ہے دنیا کے اندر۔ آپ کا ہمارے جب یہ جو جہاز اڑتے ہیں غیر ملکی دوروں کے سفروں کے اوپر روانہ ہوتے ہیں، اڑتے ہی سمندر شروع ہو جاتا ہے، جہاں دیکھ لو آپ۔ بہت کم علاقے آتے ہیں کہ لمبی لمبی زمینیں چلتی، زیادہ تر سمندر چل رہے ہوتے ہیں۔ بحر اوقیانوس ہے جس کو اٹلانٹک اوشن بولتے ہیں، جب یورپ سے امریکہ جہاز جاتا ہے تو 8-9 گھنٹے اس کے اوپر جہاز پرواز کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کا جو پیسیفک اوشن ہے جس کو بحر الکاہل بولتے ہیں، جب جاپان سے سفر کرتے ہیں امریکہ کے لیے 13 گھنٹے کی 11 گھنٹے کی فلائٹیں۔ آپ دیکھیں انڈین اوشن ہے، دنیا کے 3 بڑے سمندر ہیں جن کو بحر بولتے ہیں، جس کو انگلش کے اندر اوشن بولتے ہیں۔ تیسرا انڈین اوشن ہے جو ساؤتھ افریقہ کو امریکہ کے ساتھ ملا رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی حد ہے سمندروں کی؟ تو کتنی مخلوقات ہوں گی ان سمندروں کے اندر، انسانوں سے زیادہ تو مچھلیاں اور دوسری مخلوقات ہیں سمندر کی۔ سب کے سب کو اللہ تعالیٰ اسی سمندر میں رزق پورا کر دیتے ہیں آرام سے، وہاں ہاتھ در ہاتھ کا سلسلہ نہیں، ہر کوئی اپنا رزق لے کر فارغ ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی ترتیب اللہ نے عجیب بنائی، انسان کی ترتیب دیتا اللہ ہی ہے، دے گا اللہ ہی، لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ واسطوں سے دیتا ہے، یہ انسان کی ترتیب ہے۔ اب بچے، ان کو رزق اللہ نے ماں باپ کے ذریعے دیا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی وہ بچہ 2 سال کا ہوتا ہے، پتہ نہیں ماں غریب ہو اور دودھ کا انتظام کر سکے نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ اس ماں کے چھاتیوں میں اللہ تعالیٰ پیدائش سے دودھ اتار دیتے ہیں تاکہ اس کو کسی سے مانگنا پڑ لے نہیں، پیسے کمانے کا مسئلہ نہ ہو، بچے کا رزق پورا، خدا کا نظام۔ پھر جب انسان کی شادیاں ہوتی ہیں اللہ رزق بڑھاتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی کی کفالت میں اس کی بیوی بھی آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں، آدمی کا رزق اللہ بڑھاتے ہیں، بچہ ہوا، اولاد ہوئی، اللہ نے اس کا رزق بڑھایا۔ ہوتے ہوتے جب آدمی کے ماشاءاللہ 3-4 بچے ہو جاتے ہیں یا اور فیملی ممبر آ جاتے ہیں گھر میں، تو آدمی کا رزق اس کے مقابلے میں جب وہ کما رہا تھا، اکیلا تھا، اور اب جب وہ صاحب اولاد ہے، دونوں کی آمدنیوں میں اب موازنہ کر کے دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کتنی اس میں برکت ڈالی ہوئی ہوتی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر انسان اس مرحلے سے گزرا۔ ہم جب چھوٹے تھے، شادیاں نہیں ہوئی تھی، آپ اس وقت دیکھ لیں آمدنی کے کیا ذرائع تھے، آج دیکھ لیں جب اللہ نے اولاد عطا فرمائی آج کیا آمدنی کے ذرائع ہیں، تو یہ کہاں سے آ رہی ہے آمدنی؟ ہم وہی تو ہیں جو پہلے تھے، کوئی نئی چیز تو نہیں آئی، نہیں، اللہ نے ہمیں واسطہ بنایا، اللہ نے اپنی مخلوق کو پالنا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو پالنا ہے، واسطہ یہ بنایا۔ افسران ہیں، اپنے ملازمین کو وہ تنخواہیں دیتے ہیں، تو اس کو کون تنخواہ دے کے لیے پیسے دیتا ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے۔ اللہ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا کہ ہر آدمی کی دوسرے سے ضرورت وابستہ ہے، اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس کو فلانے کی ضرورت ہے، اس کو درزی کی ضرورت ہے، اس کو کارپینٹر کی ضرورت ہے، اس کو میکینک کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورتیں اللہ نے دنیا میں اس طرح پھیلا دی کہ ہر انسان دوسرے آدمی کا محتاج ہے، اور یہ در حقیقت اللہ کے رزق کے راستے، دروازے ہیں، کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہا۔ آپ اپنی اولاد کو دے رہے ہو تو احسان نہیں کر رہے، اللہ آپ کو دے رہا ہے تو آپ دے رہے۔ آپ اپنے ملازمین کو تنخواہیں دے رہے ہو تو کوئی احسان نہیں کر رہے، آپ نے اس سے کام لیا، وہ کام آپ نہیں کر سکتے جو آپ کا ملازم کر کے دے رہا ہے۔ جس سے آپ نے کوئی اور کام کروایا بازاروں کے اندر، اللہ نے وہاں ضرورت اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کی کہ وہ آپ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے جب ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے پیسوں میں سے دوسروں کو کھلاؤ پلاؤ، تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں کھلاتا؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال الذین کفروا واذا قیل لهم انفقوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کھلاؤ، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو رزق دیا،
قال الذین کفروا، تو کافر لوگ کہتے ہیں للذین آمنوا، اہل ایمان سے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ان کو کھلائیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود اپنی طرف سے کھلا سکتا تھا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم لوگ تو سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت بات یہ نہیں ہے، ہمارا ایک نظام ہے، کائنات کا ایک نظام ہے، کوئی انسان اس نظام کو چھیڑ نہیں سکتا، کوئی اس تخلیقی نظام کو چھیڑے گا خرابیاں پیدا ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وہ مذاق اڑانے کے طور پہ کہتے تھے کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، مسلمانوں کو بھی۔ تم لوگ کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، اچھا بھائی آئے گی تو بتاؤ، لا کر دکھاؤ، اچھا چلو ہم بھی دیکھیں کیسے قیامت آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَيَقُولُونَ، وہ کافر لوگ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ وعدے کا دن کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو۔ ما ينظرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ ہے، قیامت تو آ کے رہے گی۔ سوال جواب کا وعدہ ہے، سوال جواب تو ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ حساب و کتاب کا وعدہ ہے، وہ بھی ہوگا، عذاب بھی ہوگا، سزا بھی ہوگی، جزا بھی ہوگی، بدلے اچھے بدلے بھی ملیں گے، لیکن اپنے مقررہ وقت پہ۔ کسی کے مطالبے پر نہیں اللہ تعالیٰ کوئی فرمائشی پروگرام نہیں پورا ہوگا۔ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے، اللہ نے اپنے ایک وقت مقررہ ہے، اس پر قیامت بھی آنی ہے، حساب کتاب بھی ہونا ہے، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ، وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ کب آئے گا وہ قیامت کا دن، اگر تم لوگ سچے ہو۔ ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ انتظار کرتے ہیں، دیکھیں گے ایک چنگھاڑ کو، جو قیامت کی نفخہ ہوگا نا، جو ایک چیخ ہوگی، جس سے آتا ہے کہ شروع میں قیامت جب آئے گی تو ایک ہلکی سی سائرن کی سی آواز ہوگی، جس کی طرف لوگ توجہ نہیں کریں گے۔ جیسے ہمیں سائرنوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں، لوگ توجہ نہیں کریں گے۔ پھر وہ آواز بڑھے گی تو لوگ متوجہ ہوں گے کہ آواز کیسی ہے بھائی، پھر اور بڑھے گی، لوگ پریشان ہوں گے، اور بڑھے گی، دل کی گھبراہٹ شروع ہوگی، اور بڑھے گی تو دل پھٹ جائیں گے انسان۔ یہ ہے نفخہ، یہ ہے صیحہ، جس کو قرآن کریم نے تعبیر کیا صیحہ۔ صیحہ کے معنی ہوتی چیخ، چنگھاڑ، اتنی زوردار چیخ، اتنی زوردار۔ دیکھو نا ہمارے سامنے جب کوئی آدمی اچانک زور سے چیخ جائے، بہت چیخ مارے زور سے، ایک دم دل کی کیا حالت ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ گھر میں کام کر رہے ہو، اچانک کوئی بچہ، کوئی گھر کا آدمی اگر خدا نہ خواستہ زور سے چیخے کسی بات کے اوپر، چلائے، تو آدمی سارے کام چھوڑ کے ایک دم بھاگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ چیخ ایسی نہیں ہوگی جو عام انسان نکال سکے، وہ تو اللہ کی طرف سے ایک چنگھاڑ ہوگی، فرشتے مقرر ہوں گے جو سور پھونکیں گے۔ ما ينظرون، وہ لوگ راہ دیکھتے ہیں ایک چنگھاڑ کی، تاخذہم وہم یخصمون، وہ ان کو آ کے پکڑ لے گی جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ جھگڑا کرنے کا مطلب یہ، حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک سخت آواز کے لوگ منتظر ہیں جو ان کو پکڑ لے گی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت آتی، جب قیامت آئے گی تو اس طرح قیامت آئے گی کہ لوگ اپنے دنیا کے کاموں میں الجھے پڑے ہوں گے، یہاں تک کہ دکاندار اپنا تھان کپڑے کا یوں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی، لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، قیامت آ جائے گی۔ یہ سوال جواب کرنے والے الجھے پڑے ہوں گے، ان کو حق سمجھ میں نہیں آ رہا، حق و باطل کا پتہ ہی نہیں چل رہا، ہر چیز میں بحث کر رہے ہیں، اللہ کا حکم مان نہیں رہے، اسی میں قیامت آ جائے گی۔ یہ قیامت ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو جس انسان کی موت آ گئی اس کے لیے وہ قیامت ہے، جس انسان کی موت آ گئی وہ اس کے لیے قیامت ہے۔ اب ختم قصہ۔ سب سے کمزور رشتہ انسان کا اس کے روح کے ساتھ، آپ دیکھ لو، اچانک بیٹھے بیٹھے انسان چلا جاتا ہے، کتنے ہم نے واقعات دیکھے۔ سب سے کمزور رشتہ ہے جس پر انسان پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا 30 بار خان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور کوئی میرا اور آپ کا کوئی اختیار اس رشتے کے اوپر نہیں ہے۔ دونوں چیزیں اللہ نے جسم بھی دیا ہوا ہے، روح بھی دی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر جاندار کے ساتھ ہے، لیکن کوئی کنٹرول ہے؟
کسی انسان کا؟ کوئی کنٹرول نہیں۔ تو یہ بھی کہا بعض لوگوں نے جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی، قصہ ختم، منٹ میں قصہ ختم، سب کچھ ختم، جس کے منصوبے بنا کے بیٹھا تھا نمٹ گیا۔ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان، صرف دھوکے کا۔ مسلمان، کافر، مسلم، غیر مسلم، تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ موت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نہیں؟ اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ کے وجود میں اختلاف کیا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، قیامت کے وجود میں کیا کہ قیامت ہے کہ نہیں ہے، لیکن موت کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، دنیا کی اٹل ترین حقیقت۔ اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو کماؤ گے چھوڑ کے جاؤ گے، ساتھ کوئی نہیں لے کے جائے گا۔ یہ بھی ایک متعین بات ہے کہ جتنی ہمارا محنت کرتے ہیں اور جو کماتے ہیں، کوئی چیز ہمارے ساتھ جائے گی نہیں، رہنی یہی ہے۔ اس کے باوجود ہماری زندگی کے طور طریقوں میں فرق نہیں آتا۔ قرآن کریم نے اس کو کہا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ قرآن کریم نے اس کو فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم، انما اموالکم و اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری جو اولاد ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ دنیا کی زندگی ہے۔ تمہارے سارے کی ساری کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی، دنیا کی زینت ہے۔ کیا مطلب ہے دنیا کی؟ یہ دنیا کے رکھ رکھاؤ ہیں، لیکن جب جاؤ گے تو اولاد بھی پیچھے رہ جائے گی، مال بھی پیچھے رہ جائے گا، مال بھی پیچھے رہے گی، اولاد بھی پیچھے رہے گی۔ یہ ہے بات۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وَمَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، وہ لوگ انتظار کرتے ہیں ایک چیخ کا، ایک چنگھاڑ کا، تَأْخُذُهُمْ، وہ ان کو پکڑ لے گی اس حال میں کہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، ان کو اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ مرنے سے پہلے کسی کو کچھ کہہ سکیں، مرنے سے پہلے کسی کو کچھ کہہ سکیں، وصیت کر سکیں، بعض لوگوں کو اتنی مہلت بھی نہیں ملتی۔ اس لیے فرمایا وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ اپنے گھر والوں تک جا سکتے ہیں، اتنی مہلت بھی نہیں مل سکتی۔ بعض موت اتنی مہلت دیتی نہیں ہے کہ کوئی وصیت کر دیں، کوئی بچوں کو، گھر والوں کو کوئی بات بتا دیں، یا اس مشکل وقت میں اپنے گھر میں جا کر کچھ کہہ دیں، نہیں۔ کبھی اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو ایسی آتی ہے، کبھی اللہ کی طرف سے موت آتی ہے تو ایسے آتی ہے۔ اللہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، قرآن کریم نے فرمایا تم کہیں بھی ہو، کہیں بھی ہو، یدرککم الموت، تم کو موت پکڑ لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ مضبوط مچانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، وقت آئے گا نہ گھر کے پاس جا سکتے نہ کوئی بات کر سکتے۔ انسان کو کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، نہ تکبر کرنا چاہیے، نہ فخر کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے اپنے فضل سے کچھ چیزیں دے دی، صحت دے دی، خوبصورتی دے دی، مال دے دیا، عہدہ دے دیا، کوئی اچھا نام و نسب دے دیا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر کرو، اور اس نعمت کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگاؤ، نافرمانیوں میں مت لگاؤ۔ یہ ہے بنیادی بات۔ خیال تو آتا ہے انسان کو کہ بھئی میرے پاس یہ ہے، ہاں بھئی ہے، تو پھر کہو اللہ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا شکر، بس اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ خیال آتا ہے کہ جی میں بہت تعلیم یافتہ ہوں، کہو اللہم لک الحمد و لک الشکر، تمہارا کیا کمال۔ کا خیال آتا ہے کہ جی میرا کاروبار بہت اچھا ہے، میں بہت مالدار آدمی ہوں، کہو اللہ کا شکر ہے، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر انسان یہ کہتا ہے اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ آپ ہی کی تعریف ہے اور آپ ہی کا شکر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف پھیر دی کہ یا اللہ یہ آپ کی عطا ہے، تو تعریف در حقیقت اللہ کی ہوئی۔ اور یہی طریقہ ہے، آدمی تکبر کرے، دوسروں کو نیچا دکھانے کی فکر کرے، دوسروں کو کمتر سمجھے،
نہیں، یہ حل نہیں ہے ان چیزوں کا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عطا کردہ چیزوں میں دو باتیں کی ضرورت ہے، ایک اللہ کا شکر، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نافرمانیوں میں وہ چیزیں استعمال نہ ہو۔ یہ ہے بنیادی بات۔ ہمارے یہاں جب لوگوں کے پاس کوئی عہدہ یا دولت بہت آ جاتی ہے، اب ان کے گھروں میں نافرمانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اسراف شروع ہو جاتا ہے، یا عہدہ بڑا آ گیا تو وہ ظلم ڈھانا شروع کر دیا، ناانصافیاں کر دی۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے فلا یستطیعون، جب وہ ان کو کوئی بات ملے گی تو اپنے گھر والوں کے پاس بھی نہیں جا سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ بس اتنا ہی رہنے دے، اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ دعا فرما رہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ یا رب کریم ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم کو اپنی رضا عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں یا اللہ اپنا ڈر پیدا فرما، یا اللہ ڈر پیدا فرما، یا اللہ خوشیاں پیدا فرما، راحت عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق، نافرمانیاں کرنے سے یا اللہ ہم کو بچا لیجئے۔ یا اللہ نافرمانیوں سے ہم کو بچا لیجئے۔ یا اللہ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن پاک پڑھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کے مطابق زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ احادیث مبارکہ کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم جو باتیں ہم نے قرآن کریم کے آج کے درس میں پڑھی نافرمانیوں کے حوالے سے، یا اللہ ہمیں نافرمانیوں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہمارے استاد دارالعلوم کے مولانا محمود اشرف صاحب بہت سخت بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرما۔ میرے والد صاحب کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا تندرستی عطا فرما۔ جتنے ہمارے لوگ بیمار ہیں، جاننے والے دوسرے تمام لوگ، سب کو میں اللہ مکمل صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، شفا عطا فرما۔ سب کے گھریلو جس کی جو پریشانیاں ہیں یا اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب کریم یا رب ذوالجلال والاکرام ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔